بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم۔ سورہ حامیم سجدہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ آفاق افق کی جمع ہے، آفاق افق کی جمع ہے۔ افق کہتے ہیں کناروں کو، آسمان کے کنارے، یہ افق کہلاتے ہیں۔ افق کا دوسرا معنی انسان کے آس پاس، انسانوں کے آس پاس جو کائنات پھیلی ہے یہ ساری کے ساری آفاق ہے۔ گرد و پیش کو بھی کہتے ہیں، ارد گرد کو بھی کہتے ہیں، ماحول کو بھی افق کہتے ہیں۔ اچھا، میریتن کہتے ہیں شک کو، میریہ شک کرنا، کسی چیز میں تردد کرنا۔ لقائی، لقاء ملاقات سے ہے، لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات، اپنے رب کی ملاقات۔ شہید بمعنی گواہ کے ہیں۔ آیات کے ترجمہ سن لیجیے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اور ہم انسانوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں کائنات میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، ان نشانیوں سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ اللہ ہی حق ہے۔ ایک ترجمہ، ان نشانیوں سے واضح ہو جائے گا انہ الحق، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود حق ہے۔ تیسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے انہ الحق، یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن ہی حق ہے۔ یہ تین ترجمے مفسرین نے کیے ہیں۔ مجھے جو پسند ہے ان میں سے، یہ سارے ترجمے بڑے پیارے ہیں، لیکن سورت کے شروع میں بھی اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے اور آخر میں بھی توحید کا ذکر ہو تو سورت کا ربط مضبوط ہو جاتا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بھی ذکر کیا ہے، درمیان میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا ہے، لہٰذا تینوں معنی میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ہو کی جو ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، انہو ہو یہ ہو ہے، اور یہ قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ضمیر اللہ کے نبی کی طرف بھی منسوب ہو سکتے ہیں۔ اولم یکفی بربک، کیا یہ بات کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار ہو جائیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ پر اپنے پروردگار کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں، یعنی آخرت کو جب نہیں مانتے تو ملاقات شک ہی میں چلا جائے گا۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار ہو جاؤ، تو اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہر چیز کو اپنے علم میں احاطہ کیے ہوئے ہیں، سب کے اوپر حاوی ہے۔ اچھا، یہ دو باتیں ہیں، بڑی خوبصورت بات اس میں ہے۔ یاد رکھیں توحید کی دو دلیلیں ہیں، اللہ کے ایک ہونے کے لیے، اللہ کے معبود ہونے کے لیے، اللہ کے مالک ہونے کے لیے دو دلیلیں ہمیشہ۔ ایک دلیل یہ ہے کہ کائنات کے اندر ایسا نظام اللہ چلا رہے ہیں کہ اس نظام کو کوئی اور نہیں چلا سکتا۔ کائنات کی دلیلیں آفاقی دلیلیں کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ آفاقی، آفاقی دلیلیں۔ یہ ساری کائنات میں آفاق یہ کتنی ہیں؟ یاد رکھو، ابھی تک جو کائنات کی چیزیں مخلوقات دریافت ہوئی ہیں، جن پر انسان نے لکھا ہے، جن کے اوپر انسان کی تحریرات موجود ہیں، ان کی تعداد 50,000، پورے 50,000 ہے ابھی تک۔
32,000 مخلوقات کا تعلق سمندر سے ہے اور 18,000 مخلوقات کا تعلق خشکی سے ہے۔ یہ سارے عالم ہیں، یہ سارے افق ہیں، میرے اور آپ کے رب کے ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اللہ نے اپنے ایک ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے، بادشاہ مطلق ہونے کے لیے، شہنشاہ ہونے کے لیے ان کو ایسا نظام دیا ہے کہ اس کے ساتھ جو شریک ہے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ شریک کی بس میں نے زمین بنائے، یہ بدھ یہ جو اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ سورج بنائے، گلیکسی کا نظام بنائے، نظام شمسی کو بنائے، زمین کے اندر اوپر کی نعمتوں کو بنائے، سمندروں کو دیکھے، چاند سورج ستاروں کو دیکھے، اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اس نظام کے اندر ایک نظم ہے، اس نظام کے اندر ایک مضبوط تعلقات ہیں، اس نظام کے اندر وقت کی پابندی ہے، اس نظام کے اندر خوبصورتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک ہی ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ ایک دلیل یہ ہے، ایک اللہ کے ہونے کی دلیل یہ ہے، اور دوسری دلیل اللہ کیا دیتے ہیں؟ انسان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تو باہر والی چیزوں کی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی تو آپ اپنے اندر دیکھیں۔ انسان کے اندر کمال کاریگری اللہ نے دی۔ میں گردوں کے بارے میں پڑھ کے حیران ہوں کہ سچ بتا، میڈیکلی اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ انسان کے بدن میں دو، ایک تو ہماری عقل سر میں ہے، دماغ، گردوں کا باقاعدہ دماغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو چھوٹے چھوٹے گوشت کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بدن کے اندر پانی چلا جائے، خوراک چلا جائے، اس کے مفید ذرات کو آپ کے بدن کو دینا، اس کے زہریلے اثرات کو بدن سے باہر پھینکنا، یہ کام ہے۔ اتنی سی ہے، اور جب کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو کتنے بڑے مشین میں اس کو ریلائز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میرے پر تو باہر کی دلیلیں بھی میرے ایک ہونے کے لیے ہیں، تمہارے اندر کی دلیل تمہارا دل ہے، تمہارے پھیپھڑے ہیں، تمہارا جگر ہے، تمہارے آنکھوں کا نظام ہے، تمہارے پتے کا جو نا بھائی اس کی کارگزاری ہے، پورے بدن کے اندر انسان کا خون ہے، انسان کے اندر ہڈیاں ہیں، گوشت ہے۔ خدا کی قسم یہ ایک ایک چیز یہ بتا رہی کہ اللہ ہے، اللہ کا نظام، اللہ کے ایک مکمل نظام اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے ایک ہونے کے لیے دلیلیں باہر بھی ہیں، میرے ایک ہونے کی دلیلیں تمہارے اندر ہیں، یہ دونوں ملتے ہیں، اللہ الحق، یہ بات واضح ہو جاتی ہے اللہ ہی حق ہے۔ ایک ترجمہ تو اس کا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میں ان قریب مشرکین مکہ کو ان قریب میں دکھاؤں گا کہ بھئی تمہارے آس پاس اسلام پھیلے گا، قرآن کی دعوت پھیلے گی، قرآن کی دعوت آس پاس پھیلتی جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں شام کی روم کی سرحد تک گئے، غزوہ تبوک جو آخری غزوہ ہے، یہ رومیوں کی شام کی سرحد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے 20 دن، دعوت یہاں تک پہنچی۔ اللہ فرما رہے کہ گرد و پیش میں تو نا یہ دعوت، یہ قرآن کی دعوت انقلاب برپا کرے گی، آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا۔ اور پھر وفی انفسہم، اور تمہارے اپنوں میں بھی، انفس سے مراد رشتہ دار، اپنے ذات نہیں، اپنے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب بھی جو نا مسلمان ہو تو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، وہی مشرکین مکہ کے اولاد کے سچے مسلمان ہوئے، تابعین کی بڑی تعداد، صحابہ کرام کے اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قرآن کی دعوت کو تمہیں دکھاؤں گا، یہ کتنے علاقے تک جو نا بھائی اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی دکھاؤں گا کہ تمہارے عزیز و اقارب بھی اس کو قبول کریں گے، آج تو تم نہیں کر رہے ہو۔ اور تیسری جو معنی تھا اس کے حساب سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ہی میں دین اس کے ہاتھ میں زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے حجاز کے علاقہ جو نا یمن تک، شام کی سرحد تک جو نا اللہ کی وجہ سے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالب آئے۔ اللہ فرمائے یہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دلیل آفاقی سے، دلیل انفسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی حق ہے، قرآن ہی حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق ہیں، ان کے علاوہ حق کو تلاش کرنا ممکن ہے۔
ملے گا ہی نہیں، ان کے علاوہ حق کہیں ملے گا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ اس کائنات کے ہر کام پر سب سے بڑے گواہ خود اللہ ہی ہیں، خود دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا لیکن کیا کریں یہ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ ملنے کو، ملاقات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر ان کو شک بھی ہے، تردد بھی ہے، یہ ان کی بدبختی ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، حالانکہ وہ اللہ تمام کائنات کی ہر چیز کو جو ہے نا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ان آفاقی دلیلوں کے ذریعے، ان انفسی دلیلوں کے ذریعے غور و فکر کر کے اتنا مضبوط ایمان والے بنے کہ ہمارے ایمان کے اندر کسی قسم کی کوئی شرک، کسی قسم کی کوئی جو نا کوئی غیر اللہ کی کسی قسم کی جو نا ایسے غلط عقیدہ ہمارے اندر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان آیات کو سمجھ کر زندگی کو صحیح ایمان کے تحت گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ شورا کا درس ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اچھا ہمارے اس بچی کا آپریشن کے لیے کچھ مسائل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ یا اللہ اپنے اسباب کو یا اللہ جو اس کے لیے مفید ہیں یا اللہ ان کو مہیا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔